پچھلے جمعے آپ لوگوں نے عشر کے حوالے سے مسائل سماعت کیے تھے کہ اللہ رب العزت کی راہ کے اندر مال خرچ کرنا، اس کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد عشر کے جو بڑے ہی اہم مسائل تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج پھر اسی موضوع کو آگے ہم شروع کریں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان بڑی باقاعدگی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، عشر ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ اور عشر ان دونوں کے احکام الگ الگ ہیں، ان کے اندر کچھ زکوٰۃ اور عشر کے اندر کچھ چیزیں مختلف بھی ہیں ادائیگی کے حوالے سے، واجب ہونے کے حوالے سے، لیکن دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، چاہے زکوٰۃ ہے یا کیا ہے، عشر ہے۔ زکوٰۃ انسان دی جاتی ہے اور عشر جو ہے وہ انسان جو زمین کے اندر بوتا ہے اس میں سے عشر ادا کیا جاتا ہے، اور دونوں کا مقصد ہوتا ہے اپنے مال کو پاک کرنا۔ اپنے مال کو زکوٰۃ دیں گے انسان کا مال پاک ہوگا، عشر کے ساتھ بھی انسان کی فصلوں کے اندر اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو آپ لوگوں نے سنا پچھلے جمعے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے کتنا مقام اور کیا مرتبہ عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد جو اپنے مال کو روک کر رکھتا ہے اور نہ زکوٰۃ دیتا ہے نہ عشر ادا کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ اور اس کے محبوب کے کیا فرمانات ہیں وہ سنیے گا۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے یہ پارہ نمبر 10 ہے اور سورہ توبہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ کے اندر خرچ نہیں کرتے ہیں، تو اے نبی فبشرہم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ جو اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتے ہیں، اپنے مال کے اندر کنجوسی اس طرح سے کرتے ہیں کہ اللہ کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کرتے ہیں، تو اے نبی ان کو کہہ دیں کہ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے، فرمایا یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، فرمایا جس دن اس سونے، اس چاندی اور اس مال کو دوزخ کی آگ کے اندر تاپا جائے گا، اور پھر فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو ان کے ساتھ داغا جائے گا۔ پھر فرمایا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، پھر اللہ کا حکم آئے گا جب انہیں ان کے مال کو، ان کے سونے کو، ان کی چاندی کو جب جہنم کی آگ کے اندر تاپا جائے گا اور اس کے ساتھ ان کی پیٹھ کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، پھر قرآن کہتا ہے، اللہ فرمائے گا ھذا ما کنزتم، اے بندو یہ ہے تمہارا خزانہ، یہ ہے تمہارا جمع کیا ہوا وہ مال، لانفسکم، جو تم نے اپنے آپ کے لیے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب جس مال کو تم جمع کر کے رکھتے تھے اب اس کا عذاب چکھو کہ کتنا دردناک عذاب تمہارے لیے تیار کر کے رکھا گیا۔ حضرات محترم، جو قرآن نے بیان کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو لوگ اپنے معاملات کے اندر اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتے ہیں، فرمایا انہیں دردناک عذاب کی آپ خبر سنا دیجیے۔ اب اس کے اندر ایک اور بڑی اہم بات وہ یاد رکھی جائے
کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ سارا کا سارا مال اٹھائیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. اسلام اس بات کا حکم دیتا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ جناب تجوریاں نہ بھریں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ مال کو جمع نہ کریں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ جناب جو تمہارے پاس ہے سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. نہیں، اگر ایسا ہوتا تو حضور کے دور کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب بھی ہے، جو بڑے مالدار تھے، میرے آقا نے کبھی یہ حکم نہیں دیا تھا کہ اے عثمان سارا کا سارا مال اٹھاؤ اور اللہ کی راہ میں کیا کر دو، خرچ کر دو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. کیا کر دوں؟ اپنا سارا کا سارا مال اللہ کے رستے کے اندر خرچ کر دوں. تو میرے آقا نے فرمایا نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ سارا کچھ اٹھاؤ اور اللہ کے لیے وقف کر دو. فرمایا نہیں، اپنے معاملات کو بھی دیکھو، اپنی حاجات کو بھی دیکھو. ایسا نہ ہو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور خرچ کرنے کے بعد تم خود کنگال ہوئے بیٹھے ہو اور تمہیں پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. تو کہا اسلام اس بات کا حکم دیتا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہی دینا ہے. اس سے بڑھ کر اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ جتنا مرضی خرچ کریں، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ سارا کا سارا اٹھاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور اس کے بعد پھر خود جناب قرض لیے کے لیے اور لوگوں سے مانگتے پھرو. تو اسلام اس بات کا حکم دیتا نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ جو قرآن نے کہا، فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا وہ لوگ جنہوں نے مال کو جمع کر کے رکھا ہوگا، فرمایا ان کی پیشانیاں ان کے مال کے ساتھ داغی جائیں گی. اس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہر وہ شخص جس کے پاس سونا ہو، جس کے پاس چاندی ہو، جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس دولت ہو، اور فرمایا وہ مال میں سے، وہ دولت میں سے، وہ سونے میں سے، وہ چاندی میں سے اس کا حق ادا نہ کرے تو کل قیامت کا دن برپا ہوگا. تو قیامت کے دن اس کے مال کی تختیاں بنائی جائیں گی. جب مال کی تختیاں بنیں گی انہیں جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا. جہنم کی آگ کے اندر ان تختیوں کو گرم کیا جائے گا اور گرم کرنے کے بعد فرمایا انسان کے پہلوؤں پر، اس کی پشت پر داغ لگائے جائیں گے. جب ٹھنڈی ہوگی پھر گرم کی جائیں گی، پھر گرم کی جائیں گی، پھر داغ آ جائے گا. فرمایا کل قیامت کے دن اللہ ایسے بندوں کو یہ سزا دے گا کہ جو اللہ کے حق کو اپنے مال سے ادا نہیں کرتے تھے اور زکوٰۃ کا مال بھی کھائی جا رہے تھے، عشر کا مال بھی کھائی جا رہے تھے، جو غرباء کا حق تھا اسے ادا نہیں کرتے تھے، سارا کا سارا فرمایا کھاتے جا رہے تھے. انہیں وہاں پر یہ سزا دی جائے گی کہ اس مال کی تختیاں بنا کر انسان کی پشت کو، اس کے پہلوؤں کو اور اس کی جناب پیشانی کو داغا جائے گا. اللہ اکبر! یہ کس قدر ہولناک اللہ کا فرمان اور کس قدر ہولناک یہ اللہ رب العزت کا عذاب ہے. آئیے حضرات محترم، اس کے بعد اللہ کا قرآن پھر یہی کہتا ہے پارہ نمبر 4 کے اندر سورہ آل عمران کے اندر، فرمایا لوگوں یاد رکھو وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، فرمایا وہ لوگ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ جنہیں اللہ نے مال عطا کیا ہے اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی مہربانی کے ساتھ. فرمایا لوگوں یاد رکھو ایسے لوگ جنہیں اللہ نے مال عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے خرچ کرتے نہیں ہیں، اللہ کی راہ کے اندر اس کا حق ادا کرتے نہیں ہیں، فرمایا بخل کرتے ہیں. تو فرمایا یاد رکھیں ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم، فرمایا وہ کبھی بھی یہ خیال نہ کریں کہ یہ مال جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا یہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ فرمایا شر لہم، یہ ان کے لیے بہت برا ہے.
کیسے؟ فرمایا سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا جس مال کو جمع کر کے رکھا ہوگا اور اللہ کا حق نہ دیا ہوگا، فرمایا اس کا توق بنایا جائے گا اور توق بنا کر انسان کے گلے میں ڈالا جائے گا اور پھر کہا جائے گا اے بندے یہ تیرا وہی مال ہے جسے اپنے پاس بچا بچا کے رکھتا تھا۔ آئیے حضرات محترم، اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا کیا، جسے اللہ نے دولت عطا کی، تو اس نے سارا کچھ لینے کے بعد اس کی زکوٰۃ نہ ادا کی، اس کا حق نہ ادا کیا، اللہ کا مقرر کردہ حق نہ ادا کیا، تو فرمایا یاد رکھو کل قیامت کا دن ہوگا تو وہ اس کا مال ایک زہریلے گنجے سانپ کی شکل کے اندر اس کے سامنے آ جائے گا۔ پھر اس کے سامنے آئے گا، فرمایا اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ سانپ اس بندے کے گلے کے اندر توق بنا کر ہار بنا کر ڈالا جائے گا، اور پھر فرمایا میرے آقا نے فرمایا ثم یاخذ بلحظمتیہ، فرمایا پھر وہ سانپ اس کے 2 جبڑوں کو پکڑے گا اور پکڑ کر کہے گا انا مالکا انا کنزکا انا مالکا انا کنزکا، کہ اے بندے میں تیرا وہی مال ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہوں جسے دنیا کے اندر تو اپنے پاس جمع کر کے رکھتا تھا، جس میں سے تو اللہ کا حق نہیں ادا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، میرے فرمایا لوگوں یاد رکھو جب لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب لوگ عشر ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، فرمایا پھر یاد رکھو ادھر سے یہ اپنے مال کو روکتے ہیں، ادھر سے اللہ آسمان سے بارش کو روک لیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، آج ہمارا معاشرہ اور آج کے ہمارے حالات اس بات کو چیخ چیخ کر بیان کر رہے ہیں کہ جب ہمیں فصلوں کے لیے بارش کی ضرورت تھی، اللہ اکبر، بارشیں نازل نہیں ہوئی، تو مصطفیٰ کا یہ فرمان ہے، فرمایا یاد رکھو جب لوگ اپنے مال کو روک لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو فرمایا اللہ آسمان پر بارش کو روک لیتا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطِرُوا، فرمایا یاد رکھو اگر دنیا کے اندر، اگر زمین کے اوپر جانور نہ ہوں، اللہ اکبر، جانور نہ ہوں، تو فرمایا اللہ کبھی بھی انسانوں پر رحمت کی بارش نازل نہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر ہم اس حدیث کی روح سے دیکھیں تو آج تو ہم جانوروں سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کا فرمان ہے جب لوگ اپنے مال کو روکتے ہیں اللہ بارش کو روکتا ہے، اگر فرمایا جانور نہ ہوں تو اللہ انسانوں پر رحمت کی بارش کو نازل نہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے حضرات محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت ہے، مصطفیٰ کا وصال ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس وقت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کے اندر سب سے بڑا جو اہم مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو مصطفیٰ کی موجودگی کے اندر اپنے مال سے زکوٰۃ دیتے تھے، اپنے مال سے عشر ادا کرتے تھے، ادھر سے حضور کا وصال ہوتا ہے، ادھر سے لوگ کہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے زکوٰۃ نہیں ادا کرنی ہے، آج کے بعد ہم نے عشر نہیں ادا کرنا ہے۔ لوگ ڈٹ جاتے ہیں اور کہا اے ابوبکر ہم نے آج کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے، آج کے بعد ہم نے عشر ادا نہیں کرنا ہے۔ اب وہ دعویٰ کرنے والے مسلمان تھے، کون تھے بولیے گا؟ مسلمان تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آج کے بعد زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا جو آگے سے اعلان تھا وہ یہ تھا، آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھا جائے ہر وہ بندہ کر رہا ہے کہ میں نے زکوٰۃ نہیں دینی ہے، وہ اس زوم کے اندر نہ رہے کہ لوگ ایسا کہیں گے تو میں آپ کی بات مان جاؤں گا۔ فرمایا میں ابوبکر اعلان کرتا ہوں کہ جو
ایک روپیہ بھی مصطفیٰ کے دور کے اندر زکوٰۃ دیتا تھا، اگر آج روکے گا، میں ابوبکر اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرما دیا، فرمایا ہزارہ لوگ میرے خلاف کھڑے ہو جائیں، لیکن کوئی یہ نہ خیال کرے کہ میں ڈر جاؤں گا، ڈگمگا جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، اگرچہ تم مسلمان ہو، لیکن ہر وہ شخص جو مصطفیٰ کے زمانے کے اندر ایک بکری کا بچہ بھی دیتا تھا، آج اگر نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس قدر یہ زکوٰۃ ادا کرنا، یہ عشر ادا کرنا اس قدر ضروری ہے۔ لیکن آؤ حضرات محترم، آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو صحیح کہ آج ہم کس راہ پر چل پڑے ہیں اور آج کا ہمارا معیار کیا ہو چکا ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا تھا کہ 1 روپیہ اللہ کے لیے خرچ کرو گے، اللہ 700 گنا عطا کرے گا، اللہ اس سے اعلیٰ عطا کرے گا۔ لیکن مال کی محبت نے آج ہم اس قدر اپنے اندر جکڑ لیا کہ آج ہم غرباء پر، فقراء پر نفلی صدقہ کرنا تو بڑی دور کی بات، آج ہم زکوٰۃ ادا کرنے سے پیچھے ہٹ گئے۔ آج گریبان میں جھانک کر دیکھے تو صحیح، جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، جسے اللہ نے فصل عطا کی ہے، جس کے ہاں جناب فصل آتی ہے، جو اچھا خاصا ذمہ دار ہے، جس کے پاس سال کے اندر 2 مرتبہ، کبھی چاول کے موسم کے اندر، کبھی گندم کے موسم کے اندر 1000 من گندم آتی ہے، کئی سینکڑوں جناب اس کے گھر منو کے حساب سے مونجی آتی ہے۔ آج ہم دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو عشر ادا کرنے والے ہیں۔ آج ہم اپنے گاؤں کا محاسبہ کریں، اپنے گاؤں کے اندر دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی فصلوں سے عشر ادا کرنے والے ہیں۔ تو کسی بندے نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا جی اگر قاری صاحب آپ یہ مسائل بیان کر رہے ہیں عشر کے حوالے سے، اس نے کہا اگر جتنے ہمارے گاؤں میں ذمہ دار ہیں، جتنے لوگ فصل کاشت کرنے والے ہیں، اس نے کہا اگر ہر بندہ اللہ کے لیے عشر ادا کرنا شروع کر دے تو گاؤں کے اندر کوئی بندہ غریب نہ بچے، کوئی فقیر نہ بچے، کوئی بیروزگار نہ بچے، کوئی ایسا بندہ نہ بچے کہ جس کے گھر چولہا نہ جلتا ہو۔ حضرات محترم، یہ آج کا ہمارا معیار بن چکا ہے۔ آؤ حضرات محترم، یہ آج کا پیغام لے کر جائیں، یہ خلاصہ یاد رکھ کے جائیں کہ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، آج اگر مال کو جمع کیا، آج اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، آج کل تو یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ میرے آقا کے زمانے کے اندر میرے آقا صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ اے صحابہ جاؤ، تم نے فلاں علاقے میں جانا ہے، تم نے فلاں علاقے میں جانا ہے، تم نے فلاں علاقے میں جانا ہے، اور جا کر وہاں سے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنی ہے، ان سے جا کر صدقہ فطر وصول کرنا ہے۔ آج ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ رہا تو آج ہم اس باتوں سے بے خبر ہو گئے۔ آؤ حضرات محترم، پھر یہی مصطفیٰ کا فرمان اور یہی قرآن ہمیں بار بار یہی دعوت فکر دے رہا ہے کہ اے لوگو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس مال کو جمع کیا ہوگا کل قیامت کا دن ہوگا، اس مال کی، اس سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، اور تختیاں بنا کر انہیں جہنم کی آگ کے اندر گرم کیا جائے گا، اور گرم کرنے کے بعد انسان کے پیشانی پر، اس کی پشت پر، اس کے لوگوں پر اس گرم تختیوں کو لگایا جائے گا، ان سے داغا جائے گا، پھر ٹھنڈی ہوگی، پھر گرم کی جائیں گی، پھر داغا جائے گا، پھر ٹھنڈی ہوگی، پھر گرم کی جائیں گی۔ وہاں پر اللہ بندوں کو یہ سزا عطا فرمائے گا۔ آؤ حضرات محترم، اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ ایسی سزا، تو ہمیں اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا ہوگا، ہمیں اللہ کا وہ حق جو اللہ نے مقرر کیا ہے ہمیں اس میں سے اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرنا ہوگا، وگرنہ پھر کل قیامت کا دن ہوگا اور انسان کے گلے میں وہی مال توق بنا کر ڈالا جائے گا، پھر بندہ مال سے بھاگے گا، لیکن وہ کہے گا بندے میں تو تیرا ہی وہ مال ہوں، تیرا ہی خزانہ ہوں جسے تو نے اپنے پاس جمع کر کے رکھا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تھا۔ تو حضرات محترم، دعا ہے اللہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر کے اندر 1-2 مسائل پوچھے گئے تھے، اس کے بارے میں وضاحت سن لیں۔ سب سے پہلی بات یہ پوچھی گئی تھی کہ ذخیرہ اندوزی کرنا، کیا کرنا؟ ذخیرہ کرنا کسی چیز کو، اس کے بارے میں
شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا کرنا بولیے گا؟ ذخیرہ کرنا۔ کیا کرنا؟ آپ لوگ ڈر گئے ہیں، بات آپ کے فائدے کی ہے۔ ذخیرہ کرنا، مال کو جمع کر کے رکھ لینا، اور یہ خیال کرنا کہ جب ریٹ زیادہ ہوگا تو پھر ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ فروخت کر دیں گے۔ تو اس کے بارے میں سن لیں کہ جس بندے کی فصل ہے، جو کسان ہے، جو گندم جناب کاشت کرنے والا ہے، چاول کاشت کرنے والا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر سینکڑوں من گندم لے کر آ رہا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، اس پر شریعت کا یہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ وہ چاہے 1 مہینہ، چاہے 6 مہینے، چاہے 6 سال، وہ جتنا عرصہ چاہے اس کا سٹاک کر سکتا ہے، اس پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا کہ جناب وہ یہ خیال کرے کہ پتہ نہیں میں نے جمع کیا اس نظریے سے تو پتہ نہیں یہ ناجائز ہوگا، تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ اپنے مال کو، بولیے کس کو؟ اپنے مال کو۔ کس کو؟ ذرا بولیے گا، بات سمجھنے والی ہے۔ اپنے مال کو، اپنی فصل سے جو آپ نے حاصل کی یہ فصل، اس میں سے اس کو سٹاک کر لینا، اور یہ خیال کرنا کہ جب فصل کی قیمت کیا ہوگی، بڑھے گی تو میں کیا کروں گا اس کو، تو بھائی اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جب چاہے مرضی فروخت کرے، اس میں کوئی حرج والی بات ہے۔ اب آپ مسکرا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی یہاں بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی سے کوئی مال خرید، کیا کیے بولیے گا؟ اس کی اپنی چیز نہیں ہے، اس کی اپنی چیز ہے، اس نے کسی سے خریدی، اور خیال یہ ہوا کہ جب یہ مہنگی ہوگی تو پھر اس کو کیا کروں گا؟ فروخت کروں گا۔ اور جب اس نے جناب اس کا سٹاک کیا، اس کو جمع کر لیا، اس کو وہ بیچ نہیں رہا ہے، اس نے جمع کر کے رکھا ہے، لیکن اس کے پاس خزانہ بھرا ہوا ہے، اور باہر بیچارے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، غریبوں کے پاس جناب کھانے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور اس نے کیا کیا؟ اس کو سٹاک کر کے رکھا ہوا ہے، تو پھر اس صورتحال کے اندر اس کا ذخیرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ کے اندر آگے صاحب کو جی؟ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو مجھ سے دوبارہ پوچھ لے، لیکن کسی نے جا کر غلط مسئلہ آگے بیان نہیں کرنا۔ سمجھ آگے بات؟ دوبارہ پھر سن لیں۔ اپنی فصل، کیا اپنی فصل ہے آپ کی، آپ نے اس کو کاشت کر کے گھر میں لے آئے ہیں، اب اس میں آپ کی مرضی ہے، آپ کی چاہے کوئی بھی نیت ہے، آپ اس کو جناب 2 سال تک بھی اس کا سٹاک کریں گے تو آپ پر کوئی شریعت کا حکم لاگو، آپ کی مرضی، جیسے مرضی آپ اس کو رکھیں، جب چاہیں آپ اس کو کیا کریں؟ بیچ دیں۔ لیکن اگر کسی نے باہر سے مال خریدا ہے، کیا کیے بولیے گا؟ باہر سے کوئی چیز خریدی ہے، اور اس کا نظریہ یہ ہے ابھی اس کی قیمت کیا ہے؟ کم ہے، جب تو کیا کروں گا؟ اس کو فروخت کروں گا، اور شرط یہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز کی ضرورت بھی ہے۔ کیا ہے بولیے گا؟ اور کئی ایسے غریب ہیں کہ اس وقت جو قیمت ہے اس وقت تو وہ چیز لے سکتے ہیں، جب قیمت بڑھے گی تو ان کے لیے لینا ممکن نہیں ہوگا۔ تو اس صورتحال کے اندر اس بندے کے لیے جس نے منڈی سے، جس نے جناب کسی سے مال خریدا اور نظریہ یہ رکھا کہ قیمت بڑھنے پر میں اس کو کیا کروں گا؟ فروخت کروں گا، اس وقت لوگوں کو اس کی ضرورت بھی ہے، اگر وہ نہیں خرچ اس وقت بیچے گا تو اس کے بعد غریبوں کے لیے وہ لینا کیا ہو جائے گی؟ مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ ہے ذخیرہ، یہ ہے بولیے۔ اور اس کے بارے میں میرے آقا کے بے شمار فرمانے عالی شان ہیں۔ اس کے اندر ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ لا یحتقر الا خاطئ، فرمایا جو ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہوتا ہے، فرمایا وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بولیے گا؟ اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس شخص نے 40 دن تک غلہ ذخیرہ کیے رکھا، اور تو فرمایا وہ بات یہ یاد رکھ لے، جس نے 40 دن تک ذخیرہ کیا غلے کو اور لوگوں کو اس کی ضرورت بھی ہے، تو فرمایا وہ یہ بات یاد رکھ لے، جو 40 دن تک ایسا عمل کرے گا اس کا اللہ سے اور اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ یہ اس کے بارے میں حضور کا فرمانے عالی شان ہے۔ تو یہ ذخیرہ اندازی کرنے کے بارے میں یہ پوچھا بھی گیا تھا مسئلہ، تو میں نے کہا چلیں صاحب کیوں اس کی وضاحت ہے، سمجھ آ جائے، سمجھ آگے صاحب کو اس مسئلے کی نہیں۔ اب اس کے بعد 2 اور بڑے یہاں مسئلے ووشر کے حوالے سے پوچھے گئے تھے، وہ بھی سن لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خیال میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب عشر ادا کرنے کا معاملہ آتا ہے تو جس بندے نے اپنے گھر کے اندر جو بندہ فصل لے کر آیا ہے، کاشت اس نے کی ہے، اس میں سے جب اس عشر ادا کرنا ہے، کیا کرنا ہے بولیے گا؟ تو عشر ادا کرنے سے قبل یہ نہیں ہوتا کہ جناب ایک جگہ پر سارے کی ساری فصل جمع ہوئی، وہاں پر جناب آپ نے جو مزدور لگائے تھے وہ بھی آ گئے، آپ نے جلدی سے کیا کیا؟ ان کو ان کا حق بھی دے دیا،
ٹھیک ہے، وہاں پر جو آپ نے جناب ہارویسٹر لگایا تھا، جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے کیا کیا، ادا کر دیے۔ اس کے بعد کہ جی اب ہم کیا کر رہے ہیں جی عشر ادا کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ سب سے پہلے کیا، سب سے جگہ پر جمع ہوئی ہے اسی وقت سب سے پہلے آپ نے کیا ادا کرنا ہے، کیا ادا کرنا ہے بولیے گا، عشر۔ اس میں سے آپ نے مزدوروں کا حق، مزدوری یا اور جو معاملات ہیں وہ پہلے آپ نے اس میں سے نکالنے، بولیے سمجھ آگئی سب کو جی؟ سب سے پہلے آپ نے کیا ادا کرنا ہے، عشر ادا کرنا ہے۔ اور جس بندے نے زمین ٹھیکے پر لی ہے، کیا لی ہے بولیے گا، تو جس بندے نے اس میں فصل بوئی ہے اس پر عشر ہے، جس کی زمین ہے اس پر عشر ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ اور یہ نہیں کہنا کہ جناب میں نے چونکہ زمین ٹھیکے پر لی ہے لہٰذا پہلے میں اس میں سے یہ فصل بیچوں، اس کا ٹھیکہ ادا کر دوں، اس کے بعد جو بچے گی اس کا کیا ادا کر دوں، عشر۔ تو عشر میں یہ والا معاملہ نہیں ہے۔ اخراجات کیا ہوئے ہیں آپ کے، کیا وہاں پر خرچ آیا ہے، جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کی الگ میٹر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا ادا کرنا ہے، عشر ادا کرنا ہے۔ سب کو سمجھ آ گئی جی مسئلے کی؟ اور میں نے کہا تھا کہ جو فصل قدرتی پانی سے سیراب ہو، کس سے سیراب ہو، کس سے بولیے گا، اس کا عشر کتنا ہوتا ہے ذرا بولیے گا، کتنا، 10واں حصہ، کتنا، یعنی کہ 10 من میں سے 1 من اللہ کا، سمجھ آ گئی؟ اور وہ فصل جس کو پانی سے سیراب کرنے کے لیے آپ کا پانی پر خرچ آیا ہے، پانی پر آپ کا کیا آیا ہے، میں نے بتایا تھا اس میں کھاد ڈالی ہے، دوائیاں ڈالی ہیں، وہ سارے الگ معاملات ہیں، اس کا ایسے کوئی تعلق، صرف بات کس کی ہے، پانی کی۔ جس پانی سے آپ نے فصل کو سیراب کی ہے اگر اس پر آپ کا کیا آیا ہے تو اس کا عشر کتنا ہوگا، 20واں حصہ، یعنی کہ 20 من میں سے 1 من آپ نے کیا ادا کرنا ہے، عشر ادا کرنا ہے۔ اب چونکہ کئی ایسے ذمہ دار بھی ہیں جنہوں نے اپنی فصلوں کے اندر سولر لگوایا ہوا ہے، کیا لگوایا ہے بولیے گا، سولر لگوایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ پوچھ رہے ہیں جی بتائیے کہ اب ہم عشر کتنا ادا کریں گے، تو ظاہری بات ہے کہ جب سولر لگوایا ہے تو اس پر آپ کا خرچ آیا کہ نہیں آیا، اگرچہ آپ نے ایک بار ہی لگا دی ہے، خرچ تو اس پر آیا کہ نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو اس پر خرچ آپ کا آیا ہے، اس پر جو آپ نے موٹر لگائی ہے وہ جو پانی نکال رہی ہے اگرچہ وہ بعد میں فری نکل رہا ہے لیکن پہلے آپ نے کیا کیا تو اس پر خرچ کیا تھا، لہٰذا اب اس میں سے آپ 20واں حصہ دیں گے، 10واں حصہ عشر ادا نہیں کریں گے۔ سب کو سمجھ آ گئی جی مسائل کی؟ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو مجھ سے بات کے اندر پوچھ سکتا ہے، لیکن پھر وہی گزارش ہے کہ جو مسئلہ سمجھ آئے وہی آگے بیان کریں، جس کی سمجھ نہ آئے وہ ادھورا مسئلہ یہاں سے سن کر آگے جا کر آپ بیان نہ کریں، جو سمجھ آ گیا وہ آپ اس کو آگے جا کر بیان کریں، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔